جی لیکن نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلا نمبر تو ایمان ہی ہے. ایمان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایمان یقین, اللہ پر پختہ یقین. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ایمان میں داخل ہوئے تو کلمہ ملا الحمدللہ, اسلام میں داخل ہوئے تو کلمہ ملا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کلمہ کیا خوبصورت چیز دی ہمیں الحمدللہ, لیکن ہم لوگوں نے اس کے مطلب کو ہی پہچانا نہیں. یہ کلمہ کہتا کیا ہے, یہ کلمہ چاہتا کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھ لیا بس رٹا رٹایا, جیسا آیا جیسا ہمارے بڑوں نے سکھایا ویسے ہم بڑے ہو گئے پڑھتے پڑھتے بس اس کو. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کلمہ کہتا کیا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ یہ کلمہ کیا کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا کیا ہوتا ہے, عربی کا جو لا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے, یعنی نہیں. ٹھیک ہے, لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے. لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ میننگ ہے. دیکھیں کتنا پیارا میننگ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اس کا حق کیسے ادا ہوگا, ہے نا, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا حق کیسے ادا ہوگا. ہم نے تو بس سوچ لیا کہ بس کلمہ کی رٹی رٹائی جو ہے تسبیح پڑھ لو, سوالات کلمہ کر لو, بخشوا دے گا یہ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے کہ کس چیز میں پکڑ لے اور کس چیز میں بخش دے. کچھ نہیں پتا. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی سوالات کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے پڑھ رہے ہیں تو بالکل ہی بخشے جائیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیسے انداز میں کہا, اخلاص ہونا چاہیے اور اس کے میننگ کو بالکل ہمیں اندر گھسنا ہے, اس میں جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو اگر ایسا کلمہ پڑھا تو کیا ہے کہ ساتوں زمین سے آسمان تک جتنے بھی ہمارے گناہ ہوں گے سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے آپ کہ ایک پہاڑ ہے بہت بڑا, وہاں پر اگر بم لگا دیا جائے تو وہ وسفوٹ ہو جائے گا, پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھٹنے کے بعد کیا ہوگا, جو پہاڑ ہوگا اس کی ذرہ ذرہ ہو جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے, ایک بار کلمہ پڑھنے سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ وہ بکھر جاتے ہیں, وہ ٹوٹ جاتے ہیں, وہ بالکل سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, ہے نا. لیکن کیسا کلمہ, وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیسا کلمہ ہے نا. لا میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا, سب کچھ لا کرنا پڑے گا تب الا اللہ آئے گا. یعنی اپنی خواہشات کو, ٹھیک ہے, خواہشات دیکھ لیں کس قدر بڑھا رکھی ہم نے. دنیا کی خواہشات ہیں, ہے نا, بے پردگی کرنے کی خواہشات ہیں, فیشن کرنے کی خواہشات ہیں, ہے نا. آج کل عورتوں نے یہ بنوانے کی یہ بھی خواہشات ہیں, یہ اپر لپس کرانا, تھریڈنگ بنانا, یہ بھی خواہشات ہے نا. اور ہر وقت مطلب یہ ہے کہ بھائی ناخن لمبے ہوں, ان پہ نیل پالش ہو. یہاں کی عورتیں نہیں الحمدللہ, لیکن باہر تو بالکل یہ ایک عام چیز ہے. ٹھیک ہے, اور وہ لڑکیاں کیا ہیں کہ اسی میں وضو بھی کرتی ہیں اور اسی میں کیا کرتی ہیں, وہ نماز بھی پڑھتی ہیں, حالانکہ ان کی تو نماز ہوئی نہیں کیونکہ ان کی وضو ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کیا ہی خواہشیں ہیں ہماری جن پہ ہم چل رہے ہیں آرام سے. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیں دنیا کی اس قدر خواہشات ہیں کہ انسان دنیا کے پیچھے اندھا ہو گیا بالکل. ٹھیک ہے, لوگوں نے اپنی نمازوں کی پرواہ چھوڑ دی, اس چیز کی دنیا کے پیچھے سب کچھ ہی ختم کر دیا اپنا. بلکہ یہ تک بتایا جاتا ہے یہ جینٹس لوگ کے لیے ہے زیادہ, عورتیں تو دیکھیں گھر میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی نماز پڑھ ہی لیں گے, چلو اگر مطلب ان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. لیکن مرد حضرات کو کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ دکان چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اثر کے وقت زیادہ کسٹمر آتے ہیں شام کے وقت. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی اثر چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہ پتہ کیا بتایا کہ جس نے اپنی اثر چھوڑ دی اس نے چاہے کتنی بھلی عمرہ کی ہوں, کتنی حج کی ہوں, سب کچھ کیا ہو, اس کے سارے نیک اعمال پیچھے کے سارے برباد ہو جائیں گے. دیکھ لیں اتنے زیادہ مطلب کتنا گھاٹے کا نقصان ہے. اب دیکھو مثال کے طور پر وہی نہیں ہے کہ ایک شخص ہے وہ باہر سے آ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا, اس کو اپنی گلی سے, اپنے محلے سے دکھا کہ, تو دیکھیں ایک شخص آ رہا تھا, ٹھیک ہے, کہیں سے آ رہا تھا, تو اس نے اب کیا دیکھا کہ محلے سے اس کی جہاں پر گھر تھا وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے, کالا کالا. اب وہ ڈر گیا, اللہ نہ کرے میرا گھر ہو, اور وہ ڈرتا ڈرتا آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھتا کیا ہے کہ اس کا ہی گھر جل گیا, پورا کا پورا اس کا مکان جل گیا, اس کے بیوی بچے اس میں جل گئے, ماں باپ اس میں جل گئے. اب آپ سوچ سکتے ہو کہ جس کا گھر بھی گیا اور گھر والے بھی گئے اس کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے, کیا اس کے دکھ کا عالم ہوگا.
ہم مطلب اندازہ میں نہیں لگا سکتے، وہ اس کو ہی پتا ہوگا. ایسے ہی بتایا کہ جس کی اثر چلی گئی اس کا گویا کہ سب کچھ چلا گیا. دیکھ لیں. اور لوگ کچھ بھی نہیں، لوگ پتہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آ رہا ہے نا یہ سب کچھ ہے بس، ہے نا. حالانکہ اللہ کے لیے سب قربان کرو، اللہ ہے برکت کرنے والا. آج کل برکتیں کیوں اڑ گئی ہے نا، یہ اس لیے تو اڑ گئی ہیں، ہے نا، کہ بھائی اللہ کے کیا ہے فیصلوں کو، اللہ کے حکموں کو ایک سائڈ کر رکھا ہے، اپنی خواہشات کو آگے رکھ رکھا ہے. پھر چاہے کتنا بھی کما رہے ہیں برکت کسی کی کمائی میں نظر ہی نہیں آتی، ہے نا. ہمارے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، پیسے کم رہ جاتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے. یہ کیا ہے؟ برکت نہیں ہے. ٹھیک ہے. برکت ہوتی تو 2 روپے میں بھی ہو جاتی. برکت یہ نہیں ہے کہ 2 کے 4 ہو جائیں، برکت ہے کہ 2 روپے میں ہی آپ کا سارا کام ہو جائے گا، ہے نا. یہ ہوتی ہے برکت. تو آج کیا ہے؟ یہ اپنی خواہشات پہ چلا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلمے میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سب کچھ لا کرنا ہی ہوگا، یعنی گناہ چھوڑو، بے پردگی نہ کرو، لا کرو. ٹھیک ہے. جھوٹ لا کرو، یعنی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے. پردہ کریں گے انشاءاللہ، بے پردگی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے. سب کچھ یہ سب کچھ لا 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 کرنا تھا، یعنی نہیں 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 انشاءاللہ. جو اللہ نے کہہ دیا وہ ماننا ہے بس. الا اللہ، سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اس کا یہ بھی آتا ہے مطلب. اور دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ دل میں، اب دیکھیں دل میں اس کی محبت، اس کی محبت، اس کی محبت. ٹھیک ہے. اور نفرت، یہ نفرت، اس کی نفرت. ٹھیک ہے. اس دل کو بھر رکھا ہے بالکل. ٹھیک ہے. یعنی کسی کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو کسی کی نفرت سے بھرا ہوا ہے، یعنی اس دل میں جگہ کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اس دل میں سے بھی سب کے لیے سب کچھ نکالو. ٹھیک ہے. محبت بھی نکالو، محبت ہو صرف میرے لیے ہو. ٹھیک ہے. اور نفرت ہو تو وہ بھی میرے لیے ہو. ٹھیک ہے. سب کچھ میرے لیے ہو، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اپنے لیے بھر دیا اس میں. ٹھیک ہے. تو اس میں اللہ کے لیے جگہ ہی نہیں بچی. ٹھیک ہے. تو الا اللہ کیسے ہوگا؟ یعنی سوائے اللہ کیسے آئیں گے جب ہمارا دل خالی ہوگا. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی رمضان سے پہلے یہ تو ضرور کرنا ہے. رمضان سے پہلے کہا کہ سب سے بڑا جو عمل ہے، سب سے بڑا جو کام ہے وہ ہے دل کو صاف کرنا. یہ سب سے بہترین عمل اور سب سے بڑا عمل بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. ہمارا یہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم روزے سے بھی ہیں، دل میں کینہ بھی ہے، دل میں نفرتیں بھی ہیں، لوگوں سے قطع تعلق بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے روزے قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر دل صاف ہے تو ہمارے سارے جواہرات جو بھی ہیں، ہاتھ پیر ناک سب کچھ اچھے سے کام کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی ہماری زبان میں دیکھیں اگر میرا آپ کی طرف سے دل صاف ہے، میں اچھے سے بولوں گی آپ کے ساتھ، میرے ہاتھ بھی ملیں گے، میں گلے بھی ملوں گی، سب کچھ ہوگا صحیح. اگر دل بیکار ہے تو بتائیں ہم اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، دوسرے انسان کی طرف. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اس دل کو کیا کر لیا؟ بھر لیا ہے بس. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ 7 زمین، آپ دیکھیں 7 زمین کتنی تہبتیں ہیں یہ. ٹھیک ہے. 7 زمین اور 7 آسمان ہیں. ٹھیک ہے. کہ پہلے آسمان تک بھی کوئی پہنچ نہیں پایا انسان. ٹھیک ہے. 7ویں آسمان تک تو کہاں پہنچیں گے؟ 7 زمین 7 آسمان میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہیں پر بھی نہیں سما سکتا. کیونکہ دیکھیں اب کہ جو قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا نور ہے، ایک صرف ایک نور سے اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا. الحمدللہ. ٹھیک ہے. یہ قرآن کیا ہے کہ ہمارے سینوں میں ہے، آ گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. ایک ذات سے نکلا ہوا نور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہوں گے، سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا بتایا کہ یہ بھی اگر قرآن ہم کسی پہاڑ پر ایک آیت، ٹھیک ہے، یا ایک الفاظ ہم کیا ہے کہ اتار دیتے، ٹھیک ہے، تو یہ پہاڑ ذرہ ہو جاتا، ریزہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. اسی لیے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اتارا گیا کہ اللہ کے نبی نے اتنا سہن کیا کہ جس وقت وحی آتی تھی تو اللہ کے نبی کانپ جایا کرتے تھے، جیسے سردی میں نہیں کانپ جاتے ہم. ٹھیک ہے. وضو کر کے آئے تو کانپ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کم کپ کپی ہوتی ہوگی جتنی کپ کپی ہمارے نبی نے برداشت کی ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تو اللہ کے نبی کیا کہتے کہ وہ حضرت خدیجہ تھی کہ جلدی سے کچھ لاؤ، اڑاؤ جلدی سے اڑاؤ، یعنی اتنا سارا اڑا دیا جاتا تھا اللہ کے نبی کو. اور کیا تھا، ایک صحابی تھے ایسے ران، اللہ کے نبی کی ران ان کے ران پر رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو اب جیسے وہی نازل ہوئی اللہ کے نبی پر آنی شروع ہوئی تو اتنا زیادہ کہہ رہے ہیں وہ صحابی کہ اتنا وزن تھا میری ران پر، ایسا لگ رہا تھا پھٹ جائے گی، یعنی اتنا وزن ہوتا تھا اللہ کے نبی پر. اور اللہ کے نبی ایک بار کہتے اونٹنی پر تھے. ٹھیک ہے. کہا کہ اگر اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی وہی آ جاتی تو اونٹنی مر جاتی، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی. دیکھ لیں. یعنی کہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک نور، اللہ تعالیٰ کا ایک نور، مطلب یہ چیزیں سما نہیں پا رہی ہیں، یہ چیزیں یہ نہیں ہے کہ یہ برداشت کر پا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اگر سماتا ہوں تو کہاں سماتا ہوں؟ 7 زمین 7 آسمان میں کہیں بھی نہیں سماتا. میں سماتا ہوں تو ایک مومن کے دل میں. اب دیکھ لیں وہ کتنا بڑا دل چاہیے پھر انسان کو.
ٹھیک ہے. اس کے لیے کتنا کچھ ہٹانا پڑے گا اور کتنا کچھ لانا پڑے گا, کتنی محبت اللہ سے کرنی پڑے گی, تب جا کر ہی تو لائیں گے. اللہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, استغفر اللہ, ہے نا. اللہ تو بڑا بادشاہ ہے نا, کیا نہیں ہے اللہ. بادشاہ کہنا بھی ایک چھوٹا لگتا ہے مجھے تو, کہ اللہ کی شان میں جتنا بولا جائے نا اتنا کم ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو اس کو لانے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا. جسے ہم محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے کتنا کچھ کرنا پڑتا ہے, کتنا کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. بیوی دیکھ لیں اپنے شوہر کے لیے, ہے نا, کتنا کچھ اختیار کرتی ہے, چاہے اسے میک اپ پسند ہو خود کو, یا چوڑیاں پسند ہو یا نہیں ہو, لیکن وہ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے اگر ان کو پسند ہے. ٹھیک ہے, اور اگر نہیں پسند ہے, بھلے خود کو پسند ہو, لیکن وہ چھوڑ دیتی ہے شوہر کی محبت میں. تو یہ کیا ہے, محبت کرا رہی ہے کام. اور ہم نے کیا کیا, ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ تیرے سے محبت کرتے ہیں, لیکن وہ کیا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. بتاؤ, یہ محبت ہوئی؟ یہ تو جھوٹا دعویٰ ہوا, بلکہ یہ تو دعویٰ بھی سچا نہیں ہے ہمارا, ہے نا. تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ لا کر دو الا اللہ, سوائے اللہ کی کچھ بھی نہیں ہو, ہے نا. اور یہی اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں پھر, کہ اگر مجھ سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرو گے تو اولاد کو چھین لوں گا. ٹھیک ہے, اور ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا. جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ ضرور کسی, یا تو مر جائیں گے, انسان ہے تو مر جائیں گے, اور چیز ہو تو ٹوٹ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ مجھ سے زیادہ میرا بندہ کسی سے محبت کرے. جیسے ایک بیوی اپنے شوہر کو نہیں چاہتی کہ وہ دوسری عورت کو دیکھے بھی, ٹھیک ہے, چاہتی ہے وہ دیکھنے پر بھی وہ ہنگامہ کرتی کہ دیکھا کیوں. ٹھیک ہے, وہ نہیں چاہے گی بالکل بھی ایسا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں, 70 ماؤں سے زیادہ. یہ تو ایک چھوٹا الفاظ ہے خیر سمجھانے کے لیے. ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے, اور اللہ کتنی محبت. دیکھیں یہی ایک چھوٹا سا اگزامپل, کہ وہ تھا نا قارون تھا, ٹھیک ہے, جس نے خدا کا دعویٰ بھی کیا تھا. ایک تو فرعون تھا, ایک قارون تھا, بڑے ہی نافرمان تھے اللہ تعالیٰ کے. تو جب وہ کیا ہوا کہ زیادہ ہی حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے, وہ پکڑتی گئی, پیر پکڑے, پھر یہاں تک آئی, پھر یہاں تک آئی, پھر یہاں تک, ٹھیک ہے, پیٹ تک. تو کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, ہے نا, میں مطلب تجھ سے معافی مانگتا ہوں, مجھ پہ رحم کر, اس زمین کو حکم دے کہ مجھے چھوڑ دے. ٹھیک ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے اور پکڑ زمین کو, اور پکڑ. وہ پکڑتی گئی یہاں تک کہ وہ غرق ہو گیا. ٹھیک ہے, جیسے ہی وہ غرق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا, اے موسیٰ اگر میرا بندہ, دیکھ لو یعنی کتنا نافرمان تھا, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ میرا بندہ اگر ایک مرتبہ مجھ سے کہہ دیتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے, ہے نا, میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں, مجھے معاف کر دے, تو کہہ رہے اللہ تعالیٰ میں ایک دم معاف کر دیتا اس کو, الحمدللہ. اب اتنے نافرمان کی اللہ تعالیٰ نے 1 منٹ میں کہہ رہا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا, ہے نا. تو ہم تو پھر بھی چلو تھوڑے سے تو فرمانبردار ہیں کہیں نہ کہیں, ہے نا. اتنے بھی زیادہ ہم نافرمانیاں نہیں کر رہے, اتنی زیادہ ہم عبادت نہیں کر رہے, ہم نارمل سے ہیں, ہم بیچ کی راہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم حد سے زیادہ محبت کریں اللہ تعالیٰ سے, اور اس کی مانیں. ٹھیک ہے, محبت ہو جائے گی نا. اب دیکھیں ہمارے پہ زور کیوں پڑتا ہے, ہمارے پہ کیوں زور پڑتا ہے پردہ کرتے ہوئے, کیوں زور پڑتا ہے ہمارے پہ نماز پڑھتے ہوئے, کیوں زور پڑتا ہے کہ قرآن سیکھتے ہوئے, کیوں ہے یہ, کیونکہ محبت نہیں ہے. جس دن محبت ہو گئی اس دن من کرے گا کہ یہ کرتے رہو. ٹھیک ہے, من ہی نہیں کرے گا کہ کچھ اور کرو بھی, وہ ایک کرنا پڑے گا, وہ بھی اللہ کے لیے کریں گے ہم. اگر گھروں کا کام کر رہے ہیں, دنیا کا کام کر رہے ہیں, تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ اللہ دیکھ تیرے لیے, تیرے بندوں کی خدمت کے لیے, ہے نا. یا اللہ اپنے لیے میرا کچھ نہیں ہے, میرا تو من ہے کہ میں تیرے سامنے بیٹھ کے رہوں, ہے نا, تیرے سے باتیں کروں, لیکن اللہ مجبور ہوں, ان کا بھی کرنا پڑے گا. تو سب کچھ اللہ کے لیے. جب محبت ہوگی تو کچھ بھی بھاری نہیں پڑے گا, کچھ بھی زور نہیں پڑے گا کرتے ہوئے, ہم آرام سے کر جائیں گے. تو محبت اتنی زیادہ ضروری ہے, تبھی ہمارا یہ کلمہ کیا ہوگا, لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, یہ پورا ہوگا. جب ہم کہیں گے کہ لا بس, ٹھیک ہے, تبھی نہیں, تو تبھی کیا ہوگا, یہ کلمہ لا الہ اتنا پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور ہمیں کرنا ہے اس کو, اور اللہ کے احکام. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ ادا کریں. ٹھیک ہے, پردہ کریں, جھوٹ سچ بولیں, ہے نا, بے پردگی نہ کریں, پردہ کریں. ٹھیک ہے, اور غیبت نہ کریں. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے احکام ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ان کو مانیں. ٹھیک ہے, تو لا الہ الا اللہ مکمل ہو جائے گا. اب آ جائیں محمد الرسول اللہ پہ. اس کو لوگوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, چلو لا الہ الا اللہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب محمد رسول اللہ کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کی مان لو بہت ہے, سنت کرو تو ثواب ہے, نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. یہ بھی کہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے,
یعنی اللہ نے اور فرما دیا ہے کہ جب تک مکمل کلمہ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، مکمل کلمے پہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، نہیں اس کو صحیح سے حق ادا کرو گے، تب تک جنت نہیں مل سکتی ہے. یعنی دیکھیں کل کیا ہوگا قیامت کے دن کہ جو وہ ہوگا نا جنت کا در ہوگا، ٹھیک ہے، رضوان ہی تھا نا، ہاں، تو وہ کیا ہوگا کہ کھڑا ہوگا جنت کے گیٹ پر. اب ہم جا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے بھائی ہمیں جنت میں جانے دیں. وہ کہیں گے کیا، کیوں جا رہے ہو بتاؤ، تم کون تھے؟ کہا کہ ہم مسلمان تھے، ہمارے پاس کلمہ تھا. وہ کہے گا کون سا کلمہ؟ ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے. وہ کہے گا بس لا الہ الا اللہ. اور محمد رسول اللہ کا ہے تو ہم کہیں گے کہ بس ہم نے تو لا الہ الا اللہ پر یہ عمل کر لیا، محمد رسول اللہ کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو پتہ کیا کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ تھا، پورے پر عمل کرنا تھا، نہیں کیا تو یہاں سے دفع ہو جاؤ. اور کل قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ اللہ کے نبی بھی جب ہم دیکھیں پیش کیے جائیں گے نا وہاں پر میزان میں، ٹھیک ہے، یا وہ سوری کیا ہے وہ حوض کوثر پر، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی کو فرشتے بتائیں گے کہ یا اللہ کے نبی آپ کے جانے کے بعد آپ کے ان لوگوں نے ان امتیوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کو اتنا زیادہ غصہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کے نبی کہیں گے سوکن یعنی دور ہو جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ. اور اللہ کے نبی ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے نہیں، ٹھیک ہے. اب وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو سنتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہوں گے، وہ ہم لوگ ہوں گے. اللہ اکبر، اللہم حفظنا، ہے نا. آج دیکھ لیں ہم نے ایسا ہی نہیں کیا ہوا، کیا ہوا بس کوئی بات نہیں. تو آج ہم لوگوں نے دیکھی سنت کو سمجھا ہوا ہے نا. ہمیں تو سنت پتا بھی نہیں کہ یہ بھی سنت ہے، اچھا یہ بھی سنت ہے، کچھ بھی نہیں پتا. لوگ دیکھیں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں گی، دودھ میں پانی ملاتے تھے پہلے کے لوگ، اور آج بھی شاید ملا لیتے ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کو لوگ پتہ کیا سمجھتے؟ کنجوسی، ٹھیک ہے، کہ ہاں یہ کنجوس ہے اس لیے دودھ میں پانی ملا رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. کچھ دودھ میں ایسی چیز ہے جسے ہم پانی ڈالیں گے اس کے جو بھی کیٹانو وغیرہ ہوں گے وہ شاید مر جائیں گے. ایسا کچھ ہے تو اللہ کے نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے. ہم پہلے کے لوگ بھی کرتے تھے، آج کے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بس کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی سنت ہے، الحمدللہ. اور اگر سنت سمجھ کے کریں گے تو اتنا زیادہ بینیفٹ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ جو ایسے وقت میں سنت کو زندہ کرے گا جب وہ مٹ رہی ہوگی. آج کا دور آخری دور ہے، پتہ ہی نہیں ہے سنت لوگوں کو، ٹھیک ہے. بہت کم رہ گئے ہیں جن کو پتہ ہے، جو اہتمام بھی کرتے ہیں. پتہ تو ہم سب کو پھر بھی ہے تھوڑی بہت کو، چلو ٹھیک ہے، لیکن اہتمام کہاں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی یہ جو شادیوں میں اپٹن چل رہا ہے، ہلدی چل رہی ہے، اس کی طرح کی ڈیکوریشن چل رہی ہے، پھر رشتہ دار کو بلا کے ان کا کھانا دانا ہو رہا ہے، یہ بتائیں اس میں کس کا خرچہ نہیں لگ رہا، کس کے پیسے نہیں لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. پریشان ہے نہیں آج کل سب، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. حالانکہ پتہ ہے کہ یہ اسلام میں کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے اسلام میں کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کرا ایسا نہیں کیا، ہے نا. اللہ کے نبی نے 11 شادی ایسی نہیں کر لی. اگر ہماری طرح ہوتی نا، ہم لوگوں کو ایک شادی بھی کرنی بہت مشکل پڑ رہی ہے. اللہ کے نبی نے 11 شادیاں بھی کر لی. کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے نا کہ نکاح بہت زیادہ آسان ہے اور زنا بہت زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے. آج کل زنا کو آسان بنا دیا. زنا کیسے آسان ہے؟ سب بچیوں کے پاس، لڑکیوں کے پاس ہی فون ملیں گے اور ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے. لڑکا لڑکی بات کرتے ہیں، ملتے ہیں اور غلط کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج کل کے ماں باپ نے نکاح کو بہت دیری کر دی اس کرنے میں، ٹھیک ہے، کہ ابھی بیٹی کا دہیز ہو رہا ہے بس، ٹھیک ہے. ابھی سونے کی چیزیں بن رہی ہیں، ابھی فرنیچر تیار ہو رہا ہے، ابھی رشتہ ہو گیا تو اتنا زیادہ اس میں سگائی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ بھائی تاریخ جاتی ہے، ڈیٹ فکس، اس میں اتنے جوڑے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، دیکھو کرنا شادی بھی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. غریب آدمی کہاں سے کر رہا ہے؟ اب وہ بھی کر رہا ہے، لیکن کیسے کر رہا ہے؟ قرض لے کر، ٹھیک ہے. سب کچھ کر رہے ہیں ٹینشنوں میں، ٹھیک ہے. بتائیں کس کو خوشی ہوتی ہے آج کل شادیوں کی؟ خوشی ہے کسی کو؟ سب سے پہلے کہ بھائی خوشیاں آنے سے پہلے لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹینشن بنا رکھا ہے انہوں نے. کیوں بنا رکھا ہے؟ کیونکہ نبی کا طریقہ نہیں ہے زندگی میں. نبی کا طریقہ ہوتا نا تو مسجد میں بیٹھ کر نکاح ہوتا اور بہت آسانی سے بچی کو لے آ جاتے، مطلب گھر لے آتے لڑکے والے. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اس قدر کی دھوم دھام ہے، اس قدر ہے نا کہ مطلب آج کل غریبوں کی شادی میں بھی حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ انہوں نے بھی گاڑی دی اپنے بچی کو، ہے نا. غریب لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب پریشان ہے نہیں کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کی سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا جو ایک نکاح ہوا اس میں ایسا بھی ہوا، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا کہ سنت ہے بھائی ولیمہ تو کرنا ہی ہوگا، بھلے ایک بکری کیوں نہ ہو. اب اللہ کے نبی کے پاس اتنا بھی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا صحابہ کرام کو سب کو کہ بھائی آپ کے یہاں کیا بنا ہے، آپ کی کیا بنا ہے؟ سب نے بتایا یہ بنا ہے،
ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو جس کے یہاں بنا ہے وہ میرے دسترخوان پر لے آئے اور ساتھ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں. لو ہو گیا ولیمہ. الحمدللہ. کتنا آسان ہے نا, اور ہم نے کتنا مشکل بنایا ہوا ہے. تو اسی لیے تو کہا کہ ہم نے دین کو ہی بدل دیا. بتائیں دین تھا یہ, ہے نا, یہ تو دین کی سب کچھ خلاف چل رہا ہے. یہ آج بارات بھی کچھ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بارات میں جانا ہے. سب شریک ہونے والے اللہ کے نبی کو دکھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب کے سب ہم جو بارات میں جا رہے, جو تیاریاں کر رہے, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ اللہ کے نبی کے سینے پر زخم لگا رہے ہیں. ہم ایک بھی سنت چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کو زخم دے رہے ہیں. اب دیکھو پتا ہے, ایک شخص کے خواہ میں اللہ کے نبی آ گئے. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے تھے, شخص اللہ کے بندے تھے نیک. ٹھیک ہے, تو وہ 1,00,000 درود شریف پڑھ کر اللہ کے نبی کو تحفہ پہنچایا کرتے تھے کچھ عرصہ کے بعد. ٹھیک ہے, اب کیا ہو, اللہ کے نبی ان کے خام میں آ گئے. دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کچھ پہنا ہوا نہیں ہے, کرتا وغیرہ. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو سینہ مبارک ہے, یہاں پر سب جگہ زخم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی کیا ہو گیا. کہا کہ یہ میری امت نے زخم دیے ہیں مجھے. ٹھیک ہے, تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ زخم کافروں نے دیے ہیں, ہے نا. کافروں نے. کہا کہ نہیں, کافروں نے نہیں, انہوں نے نہیں, کہ کسی نے میرے اوپر اوجڑی رکھی کمر پہ, انہوں نے نہیں دیے, ہے نا. جنہوں نے مجھے میرے اوپر تھوکا ہے یا کوڑا پھینکا ہے, انہوں نے نہیں دی مجھے یہ زخم. یہ زخم پتہ ہے مجھے کس نے دی ہے, جو میری ماننے والے ہیں, جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اور لیکن میری مانتے ایک بھی نہیں ہے. کہا کہ امتی ایک بھی امتی ہے, میں بھی ایک امتی, آپ بھی. ٹھیک ہے, دن میں ہزاروں سنتیں, پورا طریقہ, پورا جینے کا طریقہ سنت میں بتا دیا. ٹھیک ہے, وہ اگر ہم ایک بھی سنت چھوڑ رہے ہیں تو ہماری وجہ سے اللہ کے نبی کے سینے پر ایک زخم لگ رہا ہے. اب ہم کتنے, ایک امتی کتنے روز زخم دیتا ہوگا, اور دنیا بھری پڑی ہے, تو اللہ کے نبی کو کتنا دکھ ہوگا. یعنی سوچ لیجئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کہ اللہ کے نبی دنیا میں تھے تب بھی وہ مشقتیں برداشت کرتے گئے اس قدر کی. ٹھیک ہے, کہ اللہ کے نبی اتنا روئے ہیں, اتنا کہ کوئی کسی کے لیے نہیں رو سکتا. 23 سال کون رو سکتا ہے کسی کے لیے, ہے نا. ایک ماں اپنے بچے کے لیے 2 سال, 1.5 سال, 3 سال, اس سے زیادہ نہیں رو سکتی اگر وہ چلا جائے دنیا سے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے میں 23 سال رویا, اور صرف یہ نہیں کہ اپنی رقیہ یا اپنی فاطمہ کے لیے رویا ہوں, میں تم لوگوں کے لیے رویا ہوں. کون سی امت جو کیا ہے, راتوں میں زنا کرتی ہے, دن میں شراب پیتی ہے, سود کھاتی ہے, جھوٹ بولتی ہے, بے نمازی ہے, بے پردگی کرتی ہے. ان امتیوں کے لیے کہ اتنے روتے تھے کہ اللہ کو جبرائیل علیہ السلام کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ بھیجنا پڑا ہے تسلی کے لیے, کہ آپ اتنا نہ رویا کریں, اتنا نہ غم کیا کریں. قرآن میں پتہ نہیں کتنی آیات ہے اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے اتاری اللہ کے نبی کے لیے. تو یہ کس کے لیے تھا, ہمارے لیے, ہے نا. اور آج ہم اسے ہی دکھ دے رہے ہیں, جو ہمارے لیے دکھ برداشت کر کے گئے, آج ہم انہی کو دکھ دے رہے ہیں. تو کل کیا ہم دکھائیں گے. صحیح ہے, باقی صحیح بات ہے کہ اللہ کے نبی کہیں گے کہ دور ہو جاؤ مجھ سے. صحیح ہے, ان کا بھی حق بنتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کیا کیا اللہ کے نبی اتنی مشکل سے یہ اللہ کے نبی نے دین پھیلایا, لوگوں کی سن کے, لوگوں کے پتھر کھا کے, لوگوں کے کیا کچھ نہیں, رویے برداشت کی, زبان برداشت کی, اور مار بھی برداشت کی ہے, تب جا کر یہ دین آج ہمارے پاس پہنچا. اور اس کی قدر اور قیمت ہمارے نزدیک 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے گھروں میں شادی ہوتی ہے, جو کام کرنے والی نوکرانی ہوتی ہے اس کو بھی منا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, گھر کا ڈرائیور ہے اس کو بھی منا لیا جاتا ہے, رشتے دار نہیں آ رہے ان کو بھی منا لیا جاتا ہے, ہر کسی کو منا لیا جاتا ہے نا. لیکن مجھے کیوں نہیں مناتے ہیں, کیا ان کی نظروں میں میری سنت 1 روپے کی بھی مطلب قیمت نہیں رکھتی, اور باقی کہاں رکھتی ہے. بتائیں کون سا اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہم نے زندہ کیا ہوا ہے, ہاں کون سا ہم کسی سے کرا رہے ہیں, بتائیں ہے ہمارے پاس کچھ جو کل اللہ کو دکھا دیں کہ دیکھ اللہ یہ کر کے لائے ہیں. تو پھر بتائیں لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے الحمدللہ کر لیں گے, لیکن محمد رسول اللہ کب کریں گے, ہے نا, کب سنتوں کو کریں گے ہم, بتائیں, ہے نا. شادیوں میں کوئی کسی کے بول نہیں سکتا کہ بھائی اپٹن فنکشن یہ غلط ہے تو غلط ہے. ٹھیک ہے, آج کل ہو رہے رشتے, ادھر سے بھی یہی کام چل رہا ہے, ادھر سے بھی رشتے میں یہی کام چل رہا ہے. اگر کوئی بول گیا تو وہ برا ہے. ٹھیک ہے, پورے رشتے دار اس کے منہ پر تھوکیں گے, ہے نا, کہ اس نے نہیں بلایا, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ دعوتیں شاوتیں جو بنا رکھے ہیں کچھ بھی نہیں ہے نا. بہت آسان ہے, اور اسے آسان ہی بنائیں, اسے مشکل نہ بنائیں, سر کی ٹینشن نہ بنائیں, ہے نا. یعنی انسان پیسہ خرچ کر کے کیا کر رہا ہے, گناہ خرید رہا ہے. ٹھیک ہے, اور نیکیاں فری میں مل رہی وہ لے نہیں رہا ہے. کتنی بڑی بیوقوفی ہم لوگوں کی, ہے نا. اور پھر اس سے بڑی بات کہ اللہ کے نبی کو دکھ پہنچ رہا ہے, اور اس سے بڑی بات کہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت بھی نہیں کریں گے اللہ کے نبی. کیوں نہیں کریں گے, کیونکہ ہم نے ایسے کام ہی نہیں کیے, ہے نا. تو بہت زیادہ ضروری ہے اللہ کے نبی کی سنتوں کو مان کر چلنا, ان پہ چلنا, ایک ایک سنت کو. ٹھیک ہے, اپٹن فنکشن
کہ جن کے ہو رہے ہیں ان کے ہو رہے ہیں، آپ شرکت نہ کریں، ان کو سمجھائیں، نہیں مان رہے ہیں تو آپ شرکت نہ کریں، کیونکہ دیکھیں اگر ایک ٹیبل پر سارے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے شراب پی رہے ہیں لیکن ایک شراب نہیں پی رہا ہے تو وہ انہی میں شریک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ چلے جائیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے، آپ شرکت تو کر لی نا، جو وہ گنہگار ہے وہ گناہ آپ نے بھی کیا ہے پھر، ٹھیک ہے، منڈا ہے جو، اس میں بھی نہیں جانا ہے، براتے ہیں اس میں بھی نہیں جانا ہے، صرف جانا ہے تو ولیمے میں جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اگر حلال مال سے ہو تو، حرام مال سے نہیں جا سکتے، 1 روپیہ بھی اگر حرام کا ہمارے چلا گیا پیٹ میں تو 36 بار زنا کرنے کے برابر ہوگا، 36 بار، اور کیا بتایا ہے کہ 40 دن تک ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں اگر حرام کھا لیا، اور جس حرام سے ہمارا خون اور گوشت بڑھ گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ جہنم میں ہی جائے گا، اور یہ تک بھی کہا کہ جب وہ مر رہا ہوگا تو اس سے اس کا ایمان بھی چھین لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آج مسلمان کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، چلو بعض ہیں جو حلال کھانے والے ہیں لیکن وہ ان کے جا کر کھا کے آ جاتے ہیں، بھلا آپ حلال کما رہے تو حلال ہی کھائیں نا، ان کی جا کر حرام کیوں کرتے ہیں، ہے نا، اپنے پیٹ میں ان کا رزق ڈال رہے ہیں تو آپ کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہو رہی، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دین آسان ہے، الدین یسر، ٹھیک ہے، جب ہم کرنے لگ جاتے ہیں تو سب کچھ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پہلے ہی سوچ بنائی ہوئی ہے کہ مشکل ہے، مشکل ہے، ٹھیک ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے، مشکل شادیاں بھی نہیں ہے، ہم سوچیں گے بھائی ہم کس طرح روکیں گے، اب ہم کیا کریں، ہماری چلے گی نہیں، کوئی دیکھیں کسی نہ کسی کو تو اسٹینڈ لینا پڑے گا، ہے نا، کسی نہ کسی کو تو آگے قدم بڑھانا پڑے گا، تبھی تو بڑھیں گے نا دوسرے لوگ بھی، اب ہم سب بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ بھائی ہم کیسے کریں، ہمارے سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہم نہیں کسی کو روک سکتے، ہاں ٹھیک ہے ہم نہیں جائیں گے، بس اتنا کر سکتے ہیں، لیکن ان کی بھی تو فکر کرنی ہے، کل یہ نہ ہو جائے کہ اللہ یہ پوچھ لیں یا یہ لوگ ہی ہمارے خلاف ہو جائیں کہ اللہ دیکھ یہ خود تو عمل کر رہی تھی، ہمیں بتایا نہیں تھا اس نے، تو اس کو پکڑ لو، اللہ تعالیٰ پکڑ لیں پھر، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ میرا دین تھا، تمہیں ہر کسی کو بچانا تھا، ہر کسی کو جہنم سے بچانا تھا، لیکن تم نے اپنی اپنی فکر کی ہے، تو خود تو چلنا ہی ہے اس کلمے پر، دوسروں کو بھی چلوانا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج سب نے سنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ کے حکم پر اتر جاؤ، ٹھیک ہے، سب کچھ لا کرو، یعنی گناہوں کو چھوڑو، ٹھیک ہے، اور محمد رسول اللہ کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو تھام لو، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ بخشے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو، اب دیکھو کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب بن جائے، ٹھیک ہے، تو کیا کہا کہ بہت شارٹ کٹ راستہ بتاؤں، کیا ہے بہت شارٹ کٹ راستہ ہے کہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو، انشاءاللہ تم میرے محبوب بن جاؤ گے، ٹھیک ہے، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، ٹھیک ہے، بس بہت آسان سا ہے۔ اب دیکھو اگر ایک ماں ہے، ایک ماں کو اگر اس کے بیٹے کی تصویر دے دی جائے کہ بھئی آپ اس کو آگ میں جلا دیں، بتائیں جلائیں گے آپ؟ وہ کہے گی کیوں جلاؤں میں اپنے بیٹے کی، وہ تو سینے سے لگائے گی، ٹھیک ہے، وہ کہے گی اچھا چلو جلاؤ نہیں، آپ پھاڑ دو بس اس کو، اپنے بیٹے کی فوٹو کو، تو کہے گی نہیں نہیں بالکل بھی نہیں پھاڑوں گی، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کل قیامت کے دن جو شخص اللہ کے نبی کی سنتوں کو کر کے جائے گا اور پیچھے کوئی کچھ گناہ بھی ہوں گے اس کے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ تو میرے نبی جیسا لگ رہا ہے، یعنی اگر کسی نے داڑھی رکھ لی سنت سمجھ کے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو میرے نبی جیسا لگ رہا ہے، چل چل میں تجھے جہنم میں نہیں پھینک سکتا، میں تو تجھے جنت ہی دوں گا انشاءاللہ، تو بتائیں، ہے نا، بہت آسان ہے، بہت آسان، اور سنت میں ہمارا ہی فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اب دیکھو کھانے کی سنتیں دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرنے ہیں، ایک پانی کے لیے، ایک کھانے کے لیے، ایک ہوا کے لیے، ٹھیک ہے، اگر ہم کھا ہی لیتے ہیں اتنا سارا، ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے ہم پریشان نہیں ہو جاتے، ٹہل رہے ہیں پھر نہیں ہضم ہو رہا، ڈاکٹر کے جا رہے، دوائیاں کھا رہے، کیا کچھ نہیں، اور اللہ کے نبی کی سنت کو اگر کر لی تو دیکھو کتنا زیادہ فائدہ، ٹھیک ہے، اور اگر ہم ایسے 4 جنوں بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو کھائے جا رہے وہ پیٹ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا بتایا کہ ایک گھٹنا کھڑا کرو یا پھر اکڑو بیٹھ کر کھاؤ، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے پیٹ اندر رہتا ہے تو کم کھایا جاتا ہے، کس کا فائدہ ہوا؟ ہمارا فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، سنت بھی، اور رات میں کہا کہ سرما لگاؤ، ٹھیک ہے، سرما لگا کے سوئے تو آنکھوں کی روشنی بھی بڑھتی ہے، بلکہ ایسے ایسے عاشق گزرے ہیں کہ ایک شخص تھے، ٹھیک ہے، وہ رات کو آنکھوں میں سرما لگایا کرتے تھے حالانکہ اندھے تھے، کسی نے کہا بھائی آپ مطلب آنکھوں میں سرما لگا رہے ہیں، اس سے تو بینائی بڑھتی ہے لیکن آپ تو اندھے ہیں، آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ کہا کہ اس لیے نہیں لگا رہا کہ میری بینائی بڑھ جائے یا آ جائے دوبارہ، میں تو اللہ کے نبی کی محبت میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، الحمدللہ، دیکھیں ایسے ایسے گزرے ہیں اتنی محبت کرنے والے اللہ کے نبی سے، یعنی میں تو یہاں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ اپنے فائدے کے لیے ہی کر لو، چلو، ہے نا، کہ بھائی ہمارا اللہ کے نبی کا جو ہم لے کے طریقہ چلیں گے اس میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، انشاءاللہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہوں گے،
ٹھیک ہے. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے, وہ فائدہ نقصان میں نہیں کرتے تھے, وہ لوگ کرتے تھے محبت میں, اللہ کے نبی کی محبت میں. کیسی محبت کہ حضرت علی راستے سے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا ہوا کہ گھوڑے سے اترے اور قضائے حاجت کے لیے ایسے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, یعنی پیشاب پخانے کے لیے ایسے بیٹھ گئے, تو اور اٹھ کے آ گئے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی تو وضو تھی, انہوں نے کہا کہ ابھی بھی ہے. کہا کہ پھر آپ ایسے کیوں بیٹھے؟ کہا کہ میرے نبی یہاں سے گزرے تھے, اللہ تعالیٰ کے نبی کو کیا تھی, حاجت پیش آئی تھی, تو بس میں نے بھی ایسے ہی بیٹھ لی, میں بھی ایسے بیٹھ گئی کہ میرے نبی کی یہ طریقہ میں نے اپنا لیا, الحمدللہ. ٹھیک ہے. ایک صحابی جا رہے تھے, راستے میں کچھ پتھر پڑا ہوا تھا, تو آگے نکل گئے اس پتھر سے, تو پھر پیچھے آئے, ہے نا, یہاں آئے تو ٹھوکر لگائی اپنے اور آگے گئے. تو کسی نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ یہاں سے میرے نبی گزرے تھے اور یہاں میرے نبی کو ٹھوکر لگی تھی, تو میرا من نہیں ہوا کہ میرا ٹھوکر کھائے, میں آگے بڑھوں, تو میں نے ٹھوکر کھائی, الحمدللہ. دیکھ لو, یہ تھی محبت کی بات. اور ایک شخص تھے تربوز کھا رہے تھے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد, ٹھیک ہے, تو پوچھ رہے کہ تربوز اللہ کے نبی کیسے کھاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تربوز کھانے کا کوئی ایسا طریقہ تو ہے نہیں, بس بسم اللہ پڑھو اور کھا لو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تربوز کھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے نبی سے ثابت؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ پھر میں تربوز ہی نہیں کھاتا. الحمدللہ, دیکھ لو, یعنی تربوز ہی چھوڑ دیا کہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے نا, الحمدللہ, تو میں تربوز ہی نہیں کھاؤں گا. اور آج ہمارے پاس سارا طریقہ ہے اللہ کے نبی کا کہ ایسے اٹھنا ہے, جلدی سونا ہے, جلدی اٹھنا ہے, ٹھیک ہے, اور بھائی بیٹھ کر پانی پینا ہے, سر ڈھانک کر, دیکھ کر, ٹھیک ہے, 3 سانس میں پینا ہے, پی کر الحمدللہ و شکر اللہ کہنا ہے. اور کھانے کی اتنی صحیح سنت الحمدللہ ہمیں معلوم ہے. سونے سے پہلے وضو کرنی ہے, سورہ سجدہ سورہ ملک پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, دائیں کروٹ پر لیٹنا ہے, اور کیا سرما لگانا ہے, رات میں کنگھا کر کے سونا ہے. تو اتنی ساری سنت الحمدللہ یہ, ٹھیک ہے, فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا. لیکن ہم پھر بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. طریقہ ہے ہمارے پاس, فائدہ بھی ہے ہمارا, لیکن پھر بھی نہیں کر رہے ہیں. ان لوگوں کے پاس کیا تھا کہ طریقہ نہیں, تو چھوڑ دیا اس کام کو کہ جب طریقہ ہی نہیں ہے, الحمدللہ. اور ایک اور تھے صحابی, افریقہ کے تھے. ان کے کیا ہوتا ہے, افریقہ کے لوگوں کے بال گھنگری والے ہوتے ہیں, موٹے موٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کا کیا تھا, ایسے ہی بال تھے. اب وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی مانگ نکلتی تھی, حالانکہ اللہ کے نبی بالکل نہیں نکالتے تھے ایسے ہی بالکل خود سے نکال نکل جایا کرتی تھی اللہ کے نبی کی مانگ, ٹھیک ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی مانگ نکل رہی ہے, میری کیوں نہیں نکل رہی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک مرتبہ ہاتھ سیک رہے تھے آگ سے, ٹھیک ہے, ایک لوہے کی کچھ ڈنڈی تھی ان کے ہاتھ میں جس سے آگ کو کریل رہے تھے, تو کیا کیا, گرم کیا اس کو, یہاں پھیر لیا, مانگ نکال دی, الحمدللہ. کیا ہوا کہ یہاں سے بال بھی جل گئے اور ان کی اسکن بھی جل گئی, کھال بھی جل گئی, ٹھیک ہے. تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا, مطلب نہیں نکل رہی تھی, تو مجبوری تھی آپ کی, ہے نا, لیکن یہ کیا, کہا کہ کوئی بات نہیں, یہ زخم تو صحیح ہو جائیں گے, کم سے کم میرے نبی سے تو میرا سر مشابہت رکھ رہا ہے, الحمدللہ. یہ تھی دیکھیں محبت, اور محبت سب کچھ کرا سکتی ہے. تو اللہ کے نبی سے محبت, اللہ سے بھی محبت کریں, اللہ کے احکام مانے جائیں گے آرام سے, اور نبی سے بھی محبت کریں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر زور نہیں پڑے گا کرتے ہوئے کچھ بھی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں اس چیز کو, کیونکہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو زیادہ بتایا جاتا ہے نفع نقصان, ٹھیک ہے, نفع نقصان میں اتنا زیادہ کام نہیں ہو سکتا جتنا محبت میں انسان کر سکتا ہے. تو اللہ سے اللہ کو مانگو, اللہ کی محبت کو اور نبی کی محبت کو مانگو, تاکہ جب محبت آ جائے ہمارے دلوں میں, تو یہ کلمہ ہم انشاءاللہ پورا کریں, اس کا حق ادا کر دیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور اس کا حق ادا ہوگا تو ہی ہمارے لیے جنت ہے, تو ہی اللہ سے ملاقات ہے, اللہ کا دیدار ہے, نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ کلمہ پھر مرتے وقت خود نکلے گا, یہ بھی نہیں کہ دوسرے لوگ آپ کو یاد دلائیں بھائی کلمہ پڑھ لو, کلمہ تمہاری موت آ رہی, نہیں, ہم تو خود کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں؟ کیونکہ زندگی ایسی گزار کے ہے بھائی, ہے نا, اب کیوں نہیں پڑھیں گے. تو جیسی زندگی ویسی موت, اور جیسی موت ہوگی ویسا ہی حشر میں اٹھائے جائیں گے, اور جیسا اٹھائے جائیں گے ویسے ہی ہمارا ٹھکانہ ہو گیا, تو جہنم یہ جنت, ٹھیک ہے. تو ابھی سے ہے اس کلمے کو جانا, پہچانا, انشاءاللہ پتا چلا کہ یہ کلمہ کیا کہتا ہے. یہ کلمہ بہت کچھ کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس پہ چلے اور انشاءاللہ کامیاب ہو جائے, ٹھیک ہے. چلیے بس الحمدللہ.